تاریخ ہے اور اللہ جل جلالہ کا یہ ایک عظیم مہمان مہینہ ان قریب ہمارے اوپر اپنا سایہ فگن کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تیری ویڈیو بھی بنا لو، ہم سب کو اس کی برکتوں سے کوئی اعتراض نہ آتا مستفید میں اگر ہونے تھوڑی کی بنا توفیق عطا لوں فرمائے تصویر سونے لگ سی جمعہ المبارک اور اپنا وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی طاعت اسی میں بیٹھے تھلے گا اپنی چاہت اور اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور انعام کے دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک جل جلالہ نے جو روزہ فرض کیا ہے، اس روزے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں ہی اس کا خود بدلہ عطا فرماؤں گا۔ جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتے ہیں ان سب کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، لیکن جب رمضان شریف کا روزہ آتا ہے تو اس روزے کا بدلہ ادا کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیوں؟ روزہ میرے لیے ہے، سبحان اللہ، اور میں خود ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور بعض علماء نے اس کو وَأُجْزَىٰ بِهِ مجہول کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اب اللہ کی ذات جس کو خود مل جائے، اس سے بڑی انعام اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اس کی سادہ سی مثال سمجھیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے محل کے اندر اعلان کیا کہ آج جو بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھ لے گا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا، تو وہ چیز اسی کی ہے۔ کسی نے ہیروں پر، کسی نے جواہرات پر، کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے پیسوں پر، کسی نے درم دنانیر پر، جو جس کے ہاتھ کوئی چیز لگی اسی کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کہ یہ میرا ہو گیا۔ ایک بادی پاس کھڑی تھی، اس نے کیا کیا؟ جلدی سے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے کہا تیری عقل خراب ہو گئی، ہیروں کو چھوڑ کر، سونے کو چھوڑ کر، جواہرات کو چھوڑ کر، خزانوں کو چھوڑ کر تو نے میرے اوپر ہاتھ کیوں رکھ دیا؟ اس بانی نے زبردست جواب دیا، اور وہ جواب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اس بانی نے کہا کہ میں نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ یہ جتنے بھی خزانے ہیں سارے بادشاہ کے ہیں، یہ ہیرے بادشاہ کے، یہ چاندی بادشاہ کی، یہ سونا بادشاہ کا، یہ خزانے بادشاہ کے، یہ دربار، یہ محل، یہ سب کچھ بادشاہ کا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کیا کیا؟ بادشاہ کے ہاتھ رکھا تاکہ بادشاہ میرا ہو جائے، اور جب بادشاہ میرا ہو گیا تو سارے خزانے میرے ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ہو جاتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ
اللہ کا پہلے بنتا ہے، شرط اس میں یہ ہے کہ بندے کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ میں سارے معاملات تیرے ہی سپرد کرتا ہوں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور انسان جو سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہوں، یہ جو میں کا لفظ ہے یہ انسان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ یہ میں جو ہے یہ انسان کو خراب کرتی ہے، انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ انسان اپنی میں کو مٹانا ہے، انسان نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ چاہتا ہے تو انسان اپنی ہستی کو مٹائے، اس کا انکار کرے اور اپنی ذات سے کچھ نہ ہونے کا، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یہ انسان اقرار کرے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر سپردگی ہو گئی۔ اب یہ ہو کہ اللہ کے بھی حوالے اپنے آپ کو کر دیا اور یکم مارچ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 2024 کتنے ہزاروں واقعات ہیں، بیسوں ایسے واقعات ہیں جو آپ قرآن و سنت کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب بھی جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی ضائع نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، فرشتے آئے مدد کے لیے، اللہ کی اجازت کے ساتھ آئے، لیکن کیا کہا؟ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب اگر مجھے جلانے کے لیے تیار ہے تو میں بھی اللہ کا خلیل ہوں، میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، کس پر؟ علی ابراہیم۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھری جو تیز ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور کوئی چیز پتھر پر ماری جاتی ہے اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ریشم سے زیادہ نرم گلے کے اوپر چلاتے ہیں تو وہ چھری چلنے کا نام نہیں لیتے۔ چھری کیوں چلے جب اللہ کا حکم نہ چلے؟ چھری نہیں چلتی۔ دنیا کا کوئی بھی نظام کسی کے لیے عزت اور ذلت کا باعث نہیں ہے، نقصان اور تکلیف کا باعث نہیں ہے۔ ہاں، جس کو اللہ چاہے عزت دے دے، جس کو اللہ چاہے ذلیل کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی چھری سے جو پتھر پر ماری جاتی ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اسی چھری سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر دکھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بحر کلثم سے اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے ہیں، 12 رستے جاری فرما دیے، اور اسی جب دریا کے اندر، اسی سمندر کے اندر جب فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو اللہ پانی کو حکم دیتے ہیں کہ چلنا شروع کر دیں۔ تو پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبونا، لیکن یاد رکھیں کہ ڈبونے والی صرف اس پانی کی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ چاہے گا تو پانی ڈبوئے گا، اگر اللہ نہ چاہیں گے تو پانی نہیں ڈبو سکتے۔ اب اسی طرح ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم قبیلوں کے ساتھ 12 قبیلے ہیں، 12 رستے تیار ہو گئے اور بڑی سہولت کے ساتھ پار ہو گئے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت آیا تو اسی کے اندر جب داخل ہوا تو اس نے کیا کہا تھا؟ بہٰذِهِ الْأَنْهَارِ، یہ شہر مصر، بہٰذِهِ مصر، یہ مصر کا شہر، بہٰذِهِ الْأَنْهَارِ، اور یہ نہریں جو جاری ہیں یہ تو میری ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ جو اپنے آپ کو مالک کہتا تھا،
جیسے ہی اس سمندر کے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پانی اب چلنا شروع کر دے. اسی پانی کے اندر یکم مارچ 2014 مولانا محمد حسن صاحب جامعہ المسجد کرنے میں کسی کے محتاج اللہ والے نہیں. جمعہ. یہ ہماری عقل کا سوچ کا ایک دھوکہ ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. ہم دیکھتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہیں. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی انسان ظاہر کے اندر بھی خطا اور غلطی کر جاتا ہے. دیکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. آپ سڑک کے اوپر جب چلتے ہیں تو آپ دور سے دیکھتے ہیں کہ پانی ہے، ہم سبھی دیکھتے ہیں پانی ہے، اور ریگستان کا علاقہ ہو اور انسان جو ہے وہ بھوکا پیاسا ہو تو اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں یحسبہ الظمآن، جو پیاس کے عالم کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو پانی محسوس کرتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر انسان اپنے گمان اور خیال کے مطابق، ظاہر کے مطابق انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو پانی تھا، لیکن وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. ووجد اللہ عنده، وہاں پر اللہ کی ذات کو ہی پاتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی یہاں پر نہیں ہوتا. تو معلوم کیا ہوتا ہے، اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے. جب ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ بھی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو رمضان شریف کا مہینہ جو آنے والا ہے ہمارے اوپر، ماہ بابرکت مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، اس کے روزے کو ہم رکھیں گے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ ہمیں خود اپنی ذات عطا فرما دیں گے. خود اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتے ہیں اس بندے کو. تو رمضان کا مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، جتنے بھی پورے 12 مہینے ہیں ان میں سے 11 جو مہینے ہیں، محرم سے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، سال کی ابتدا ہوتی ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، ثانی، شعبان تک، یہ سارے کے سارے وہ مہینے ہیں. ان تمام مہینوں کا نام یاد رکھیں، عربوں نے خود رکھے ہیں. کن رکھے ہیں جی؟ عربوں نے نام تجویز کیے ہیں. صفر کا نام، محرم کا نام، ربیع الاول کا نام، ربیع الثانی کا نام، یہ تمام مہینوں کے نام خود عربوں نے خود اپنی طرف سے تجویز کیے ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام رکھا ہے. جو قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر رمضان کا لفظ کہا ہے، شہر رمضان، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن اترا ہے. تو رمضان شریف ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اس مہینے کا نام تجویز کیا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کا جو لفظ ہے ہم اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس رمضان کے مہینے کا معنی کیا ہے. اس رمضان کا جو مہینہ رمضان ہے، اس کا معنی بنتا ہے جلا دینا، بھون دینا، ختم کر دینا، جلا دینا. انسان پورے 11 مہینے گناہ کرتا ہے، اور کتنے گناہ کرتا ہے، گناہ کے انبار میں جاتا ہے. ہم کتنے گناہ اور غلطیاں کرتے ہیں. ہم تو ایسے لوگ ہیں رمضان شریف کے مہینے کے اندر بھی باز نہیں آتے گناہوں سے. تو یاد رکھیں، تو جو 11 مہینے ہمارے گزرتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کے اندر، گناہوں کے اندر. جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ روزہ. تو روزہ رکھنے سے ہمارے گناہ کیا ہو گئے؟ جلنا شروع ہو گئے، بھوننا شروع ہو گئے، وہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں. تو رمضان شریف کا مہینہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کیا ہے، اس رمضان شریف کے مہینے کی برکت سے جو ہم روزہ ہم نے رکھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ بھون دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور حتیٰ کہ جب
رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے، آخری دن آ گیا، آخری رات آتی ہے، تو اس کو آخری لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات کہتے ہیں۔ اور جو دن جو عید والا ہوتا ہے، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، یہ عید الفطر کا جو دن ہے یہ انعام والا دن ہے۔ اس دن اللہ اپنا انعام عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کرتے ہیں، اور جو بندے بھی رمضان شریف کا مکمل مہینہ کا روزہ رکھ کر اس کے آداب احترام کا خیال کر کے جب مکمل عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے فرشتوں سے کے آگے فخر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو دیکھو جو اتنی میری ذات کے لیے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کو جن نے برداشت کیا، جس نے مزدوری کو مکمل کر دیا، اب تم ہی بتاؤ میں اس کا بدلہ کیا دوں؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ آپ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرما دیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ آخر کے اندر اعلان کیا کرتے ہیں کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ کیا کرو؟ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو انسان جو ایک پورا مہینہ رمضان شریف کے روزے رفس میں رکھ لیے تو اب اس کا بدلہ انعام کیا ملا کہ اللہ جل جلالہ آخر میں جو انعام کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ پھر اگر اس رمضان شریف کے ہم فضائل کو دیکھیں اور اس کے احترام کو دیکھیں، سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر رمضان شریف کا کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان شریف کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو رمضان اور قرآن یاد رکھیں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ بابرکت مہینہ، پھر اسی مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس مہینے کی رات کون سی ہے؟ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ہزاروں مہینوں سے اس کو افضل کہا گیا ہے۔ تو یہ رات بابرکت جو بنی ہے اس کی وجہ سے رمضان پھر قرآن، رمضان پھر قرآن، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر پیدا فرما دی ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے جو قرآن ساری کی ساری کتابوں کا سردار ہے، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام قرآن عطا فرمایا ہے یہ سارے کلاموں کا سردار ہے۔ اور یاد رکھیں کلام الملوک کی ملوک، بادشاہوں کا جو کلام ہوا کرتا ہے نا وہ بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، میں اور آپ ہیں، ہماری جو گفتگو ہے، جو ہمارے الفاظ ہیں، جو ہمارا انداز بیان یا جو ہمارے جو بھی کل زبان یتلفظ به انسان، جو انسان اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے، یاد رکھیں یہ الفاظ انسان کے مرتبے کے مطابق ہوتے ہیں۔ 18 شعبان یکم مارچ 2024 جمعہ المبارک جامعہ مسجد اللہ علیہ مولانا محمد اسلم صاحب اپنی ذات سے جس کا کلام ہو، تو اس لیے قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب کتابت سے ہے، لکھی ہوئی ہے، اور کلام یہ پڑھنے سے ہے۔ اور یاد رکھیں جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ ایک ایسی یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو جو صفات عطا فرمائی ہوئی ہے
وہ صفت ایسی ہے اس کی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفات ہے، صفاتی ایک چیز ہے۔ تو قرآن مجید اللہ جل جلالہ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ کی ذات نے خود پڑھا ہے۔ اور یاد رکھیں جو کلام بنتا ہے وہ متکلم کے تکلم کے ساتھ بنتا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے آگے پڑھا، سب سے پہلے کس کے سامنے پڑھا؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پڑھا۔ فرشتوں نے اس کلام کو سنا تو کلام سن کر کیا کہا کہ بڑی ہی بابرکت وہ انسان ہوں گے جن کے سامنے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑی ہی شان والی، مرتبے والی، مقام والی ذات ہوگی جس ذات کے اوپر یہ قرآن اترے گا۔ اور وہ قوم بڑی سعادت والی ہوگی، وہ قوم بڑی سعادت والی ہوگی جو قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرے گی۔ تو قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سینوں کے اندر محفوظ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے ذمہ لیا ہے۔ باقی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی ذمہ نہیں لیا۔ ہر جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، کسی کو صحائف عطا فرمائے، کسی کو کتاب اور ساتھ ساتھ صحائف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کیا کہ اس کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے۔ لیکن قرآن جب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس کو نازل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی۔ تو جب قرآن کی حفاظت ہے، یاد رکھیں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے تو جو قرآن والے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو ساری دنیا مل جائے، بڑے بڑے دور آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں اور قرآن کو ختم کرنے کے لیے ریل پیل پیسہ اور ڈالر کیا کیا نہ جانے کتنی طاقت استعمال کی گئی، لیکن قرآن نہ کوئی بدل سکا اور نہ قرآن کی تعلیم کو ختم کر سکا اور نہ مدارس کو ختم کر سکا۔ جتنا قرآن اور قرآن والوں کو دبایا گیا اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ روس اور اس کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، ان تمام ریاستوں کے اندر قرآن پاک ایک ایک نسخہ وہ گھروں سے، مساجد سے، مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا اور اس کے بعد قرآن پاک ایک ایک مسجد سے، ایک ایک مدرسے سے، ایک ایک گھر سے اٹھا کر ختم کیا گیا۔ کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈال دیا گیا، اور جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے تھے ان کا حشر کیا کیا گیا؟ کسی کو ٹریکٹر دیا کہ تم اتنا روزانہ یہ جناب کھیت اتنے آپ نے ہل چلانا ہے اس میں، کسی کو مشینری دی گئی کہ تم نے یہ مشین چلانی ہے، کسی کو کچھ دیا گیا، کسی کو کچھ دیا گیا، کام کاج کے اندر لگا دیا تاکہ نہ کوئی قرآن پڑھانے والا ہو اور نہ کہ قرآن کو پڑھنے والا ہو۔ مقصد کیا تھا؟ قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے۔ لیکن وہ لوگ مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک قاری اس کو ٹریکٹر دیا گیا ہے کہ تو ٹریکٹر تمہیں چلانا ہے، وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے، 7 بچے کو اس نے بٹھایا ہوا ہے، ساتھ ساتھ ٹریکٹر چلاتا جا رہا ہے اور بچے کو ساتھ ساتھ قرآن پڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب وہ جتنی بھی ریاستیں آزاد ہوئی روس سے، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے کے سارے، کرغستان، یہ سارے کی ساری ریاستیں جب آزاد ہوئیں تو جیسے ہی آزاد ہوئیں وہاں پر امام بھی موجود تھے، وہاں پر قاری بھی موجود تھے، وہاں پر قرآن کے حافظ بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ سب کا سب وہاں پر مکمل ملتا ہو، اذان دینے والے موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کو ختم کر دیا، لیکن جو سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا اس کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہ کر سکتی۔ تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی کتاب ہے جس کو انسان حروف لکھے ہوئے ہیں، کتابی شکل کے اندر موجود ہیں، یہ ان کو تو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو جلایا جا سکتا ہے، ان کو دریا کے اندر پھینک کر سمندر بند کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سینوں کے اندر محفوظ ہو چکا ہے دنیا کے ساری طاقت مل جائے کوئی اس کو سینے سے نکال نہیں سکتا۔
انگریز آیا جس وقت ہندوستان کے اندر برصغیر کے اندر ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگایا کہ قرآن کو ختم کیا جائے. آج بھی اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہے تو ان لوگوں کو مدارس سے ہے. کیوں؟ یہ مدارس وہ جگہ ہیں جہاں سے پوری دنیا کے اندر قرآن کی تعلیم پھیلتی ہے. ان کو دہشت گردی کے اڈے نظر آتے ہیں. زیاد الراشدی صاحب گجرانوالہ کے اندر بہت بڑے اللہ والے ہیں، عالم دین ہیں. اکثر ان کا باہر کے ملکوں کے اندر بیان بھی ہوتا رہتا ہے، سفر بھی ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ کے اندر گیا، وہاں میرے سامنے میں ایک جگہ پر میں نے چائے پی تو میرے سامنے اخبار پڑی ہوئی تھی. اس اخبار کے اوپر لکھا ہوا تھا عنوان کے دہشت گردی کے اڈے. کیا جی؟ دہشت گردی کے اڈے. تو ساتھ دو تصویریں بنی ہوئی تھی. ایک تصویر تھی دارالعلوم دیوبند کی. ایک کس کی تھی؟ دارالعلوم دیوبند. یہ مدرسہ ہے ہندوستان کے اندر ہے جہاں سے علماء دیوبند کا خیر پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے. اور دوسرا بستی نظام الدین اولیاء جو تبلیغی مرکز ہے ہندوستان کا سب سے بڑا، اس کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. تو ساتھ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کیا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے وزیر داخلہ آئے اور بڑی تحقیقات کی گئی ہیں. پرویز الہی کا یہ جو ہے یہ خود وزیر اعلیٰ بنا ہے، اور اس سے پہلے کتنے ہر قسم کے، ہر سائز کے، ہر ذہنیت کے لوگ اس کے اندر آئے، اور انہوں نے مکمل طور پر مدارس کی کیا کی ہے؟ جانچ پڑتال کی ہے کہ اس کے اندر دہشت گردی کی کتنی تعلیم ہوتی ہے. سب اس آغاز پر نقطے کے اوپر پہنچے ہیں کہ ان مدارس کے اندر سوائے قرآن کے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ جو آنے والا ہے ہمارے اوپر، تو یہ قرآن اور رمضان دونوں کا آپس کے اندر تعلق ہے. آخری میری بات ہے، بات کو کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو اس سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں. ہم ابھی سے نماز شروع کر دیں. دیکھو نا، مہینہ تو آئے گا، اس وقت تو ایک مہینہ ہوگا، ہر انسان جو ہے کوشش کرے گا. لیکن اگر ہم پہلے سے شروع کر لیں، آج سے ہی عزم کر لیں کہ انشاءاللہ مکمل 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھ دی. ہاں جی، کیا خیال ہے؟ تیاری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنی ہے. یہ ہمارے نوجوان اور اکثر ان میں سے ان میں بیٹھے ہوئے ایسے جو سارے قرآن پڑھے ہوئے ہیں. بھائی جس کو نہیں آتا قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اس کے اندر کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ بوڑھا جناب نہیں پڑھ سکتا، جوان پڑھ سکتا ہے، جوان نہیں پڑھ سکتا، بچہ پڑھ سکتا ہے. جس عمر کے اندر ہیں، جس حال کے اندر ہیں، آپ قرآن کو سیکھیں. اور جب آپ قرآن کو سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ آپ کوشش کریں، قرآن کو یاد کریں. آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرنا میرا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ کوئی ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تو اس کو یاد کرنے والا، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہوا ہے، سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں. اس کے لیے ساتھی کوشش کریں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور رمضان شریف کا مہینہ جب آئے گا تو ایک روزہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سے صحیح معنی کے اندر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی الحمدللہ.